وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب رحمان کے خاص فضل و کرم سے قرآن کریم کا مطالعہ جاری ہے، اور آج اس کی خاص رحمت سے، خاص فضل سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 سے 96 تک آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور ان کی روشنی میں چند معروضات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ابھی آیت مبارکہ 91 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ اور پچھلی آیات کریمہ میں مسلسل قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس قوم کو کس قدر اللہ نے فضیلت بخشی، کس قدر انعامات سے نوازا، کس قدر اپنی رحمتوں عطاؤں سے انہیں بہرور کیا، اور وہ قوم مسلسل بے اعتنائی، اعراض اور گمراہی کا شکار ہوتی رہی۔ آج کی آیات مبارکہ میں ساری تفصیلات ایک نشست میں بیان کرنا مشکل ہے، البتہ چند نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حق کے انکار کے باوجود وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ در حقیقت بات یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جائے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو کتاب مجید عطا کی، اس سے پہلے انبیاء کرام آئے، کتب آئیں، صحف آئے۔ تو جب اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے منزل احکام پہ ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو یہ جواب ان کا صرف اس
اس کتاب تک محدود نہیں ہے جو کتاب ان کے پاس تھی، بلکہ اس سے انہوں نے ایک اپنا خاص دائرہ بنا لیا جو اپنی عقل اور فہم اور اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق تھا۔ ہم تو صرف اتنی بات مانیں گے جو ہماری مرضی کے مطابق ہے، اور ان کی گستاخیوں کی انتہا یہ ہے، اس قدر انہوں نے انبیاء کی دعوت کی مخالفت کی کہ انہوں نے شدید قسم کی مشکلات کا شکار کیا اللہ کے نبیوں کو، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کے بھی درپے ہو گئے۔ کس قدر انسان اپنی خواہشات کے حصار میں گم ہو جائے تو پھر وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ قرآن نے کہا آمنوا بما انزل اللہ، اللہ پر جو اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا اس پر ایمان لاؤ۔ ان کا جواب ہے نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہو چکا۔ یہاں جواب میں تو صرف اتنی بات ہے کہ ہم صرف اسی کتاب کو مانیں گے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کتاب میں بھی وہ اپنی مرضی کے اضافے اور مرضی کی ترمیم اور مرضی کی تبدیلیاں کر چکے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو کچھ ہے سب پر وہ سب کا انکار کرنے والے ہیں وہ، حالانکہ حق وہ ہے جس حق کی دعوت انہیں اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ حق وہ نہیں جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، حق وہ جس کی اللہ کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والا پیغمبر، اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب اس بات کی، اس امر کی تصدیق کرتے ہیں جو پہلی کتابیں ہیں، جو پہلے انبیاء ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور پھر قرآن نے کہا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تمہارا ماضی تو بڑا ہی داغدار ہے، تم تو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، ان کے درپے رہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم راہ راست والے ہیں۔ تم تو اس قدر اپنی خواہشات کے غلام ہو، اپنی مرضی کے امور کو چلانے کے لیے تم نے انبیاء کی اتنی مخالفت کی کہ ان کو قتل کرتے رہے۔ لِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کس قدر اور کیوں کر تم نے ایسا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالت یہ ہے اپنی خواہشات کا احصار، اپنی مرضی کے امور، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کی شریعت، اپنے دائرے میں بنائی ہوئی ساری چیزیں، اپنے دائرے میں بنائے ہوئے سارے معاملات، اور یہ دین بھی مرضی کا، اصول بھی مرضی کے۔ حتیٰ کہ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو معجزات دے کر بھیجا۔ کتنے معجزات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے؟ تم نے طوفان دیکھا، مکڑی کو دیکھا، جوؤں کو دیکھا، مینڈک کو دیکھا، خون کو دیکھا، نبی کے عصا کو دیکھا، نبی کے ید بیضاء کو دیکھا۔
یہ سارے دلائل بینات معجزات دیکھ کر بھی تم یقین نہیں کر رہے، تم ایمان نہیں لا رہے، کیسے لوگ ہو تم؟ اس کے باوجود اپنی مرضی کا دائرہ اور اسی میں تم گھر کے رہ گئے۔ کسی نے اپنی عقل کے مطابق ایک دائرہ بنایا ہوتا ہے کہ میری عقل جو مانے گی میں وہی بات مانوں گا۔ انسان کی عقل، اس کی بساط اور اس کی پہنچ کہاں تک ہے، یہ تو انسان کو بھی پتا ہے۔ جس طرح ہماری یہ نظر اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ پھر ہم نے مصنوعی آلے بنا لیے، ان کی مدد سے بھی ہماری نظر کی ایک حد ہے۔ مثلا ایک نظر ہے، اس کے بعد دوربین ہے، خوردبین ہے، اس سے اضافہ ہو جاتا، اس کی بھی ایک حد ہے۔ انسان کی صلاحیتوں کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس طرح اس کی عقل کی بھی حد ہے۔ اور کچھ لوگوں نے مذہبی دائرے بنا لیے، فرقوں کے دائرے بنا لیے، شخصیتوں کے نام پر طبقات کے، فرقوں کے، فرقات کے دائرے بنا لیے۔ ہم وہ بات مانیں گے جو ہمارے طبقے کے سربراہ کہتا ہے۔ بات تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی ماننی ہے۔ یہ طبقہ اور طبقے کا سربراہ کدھر سے آ گیا؟ اس کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ تیری عقل کو اتھارٹی کس نے دی؟ تیرے دائرے کو اتھارٹی کس نے دی؟ تیرے طبقے کے، فرقے کے سربراہ کو اتھارٹی کس نے دی کہ صرف اسی کی بات مانی جائے گی؟ پھر کچھ دائرے ہیں ہماری رسومات کے، ہماری رسمیں ہیں۔ دین تو یہ کہتا ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے، کتاب اللہ تو یہ کہتی ہے، لیکن ہماری رسمیں ہیں، ہمارا رواج ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے آزادی کے نام پر شتر بے مہار، ایک اونٹ کو بغیر مہار کے چھوڑ دیا جائے تو جس طرف جاتا ہے چلا جا۔ انسان کو بھی آزاد چھوڑ دیا جائے، کوئی اس پہ قدغن اور کوئی پابندی نہ لگے، کوئی روکنے والا نہ ہو، اس کو شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے۔ آزادی کا دائرہ ہے۔ میری آزادی سلب ہوتی ہے اگر میرے خلاف کوئی بات کرے، اگر مجھ پہ کوئی پابندی کی بات کرے، اگر مجھ پر کوئی حدود کی، قیود کی بات کرے تو میری آزادی سلب ہوتی ہے۔ میں نے آزادی کا دائرہ بنا لیا ہے، میں آزاد منش ہوں۔ کون ہے جو مجھے پابند کرے؟ کتنے آزاد منش ہیں، ہم نے جب ان کو موت کی آغوش میں جاتے دیکھا ہے۔ اس کی آزادی، اس کے تمام تر وسائل اس کو نہیں بچا سکتے اس آغوش میں جانے سے۔ پھر کہاں جاتی ہے تیری آزادی؟ اے انسان، تجھے آزادی، تجھے عقل، تجھے شعور اور تیری رسائی کی ایک حد ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، اور اسی اللہ نے حدود و قیود مقرر کی ہیں تیرے سوچنے کی، تیرے سمجھنے کی، تیرے فہم کی، تیرے ادراک کی، ساری اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں۔